السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری محفل مشاعرہ میں پاکستان کے ایسے نامور شعراء موجود ہیں کہ جن کی پوسٹر پر آویزاں تصاویر صرف ہال ہی نہیں اسٹیڈیم بھر دینے کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ آئیے ان کا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیا کہنے اسی لیے آپ کے شو میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیا کہنے آپ ماشاءاللہ ادب شناس ہیں، آپ سخنور ہیں، آپ ماشاءاللہ شخصیت کو، آپ کسی کردار کو بھانپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دھڑکن میاں دل خوش کر دیا کہ پوسٹر پہ آویزاں تصویریں اور اسٹیڈیم بھر دیے۔ ارے واہ، بلکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ ارے آپ کا اتنا سا تو دل ہے، خوش جلدی ہو جاتا ہے۔ بھئی سب سے پہلے تو جنید میاں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ مہربانی۔ بہت شکریہ جنید میاں، ہم تو یقین مانیے آپ کا چہرہ دیکھ کے کھل جاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اگر آپ کا چہرہ عید سے ایک دن پہلے دیکھ لیتے ہو تو باخدا عید ایک دن پہلے کر لیتے۔ ارے کیا میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ لوگوں کے چیکس جو ہیں نا وہ پہلے بن چکے ہوں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ اچھا، ہم پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے، پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہے۔ ارے اگر ہاتھوں کی میل ہوتی تو تم بل گیٹس ہوتے۔ اچھا ہے جنید میاں، سب کچھ اپنی جگہ، مگر چیک دوبارہ بھی تو بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عید کے دن گزرے ہیں۔ میاں دیکھیے، عید پہ جو خرچہ ہے وہ یقیناً ہر گھر میں اور خاص طور پہ ہم شعراء کے گھر میں تو زیادہ ہی ٹھہرتا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک ٹی وی شو میں مشاعرہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ نانی اماں کے گھر نہیں آئے جہاں پہ آپ کو بڑے لاڈ سے پیار سے نئے نوٹوں کی عیدی ملے گی۔ باخدا جنید، جتنی آپ محبت فرماتے ہیں ہم آپ کو نانی اماں ہی سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کی نانی اماں اتنی ہی چٹی تھی؟ نانی اماں بھوک لگی۔ گزر تو گئی لیکن تیرے بغیر بہت اداس، بہت سوگوار گزر۔ مصرع آپ نے غلط پڑھا ہے، بلکہ نہ صرف غلط پڑھا ہے بلکہ اس کے ٹانگ، بازو، گردن کوئی عضو نہیں چھوڑا تو پھر چھوٹی ایمبولینس منگوا لیجیے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے بھی تو شعر زخمی کر کے رکھ دیا۔ معافی چاہتے ہیں۔ جنید میاں، آپ سنائیے، آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمیں میرا خیال ہے اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری کیسی گزرتی ہے، مگر جنید میاں اس دفعہ کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، چاند رات کو چاند پہ کچھ اشعار کہہ دیا گیا، کیونکہ سامنے والی چندہ بھی خوش ہو جاتی تھی اور چاند والا کام بھی ہو جاتا تھا۔ تو اب چندہ بھی پوش علاقے میں شفٹ ہو چکی ہے اور چاند بھی اب محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ صحیح۔ اب فواد چودھری صاحب نے قبل از وقت چاند کے اعلان کا تصور پیش کر کے اس کی ساری تشنگی اور اس کا سارا پیار اور محبت ختم کر دیا۔ چاند کے تجسس کے علاوہ بھی چاند رات پہ بہت کچھ ہوتا ہے حضور۔ بھئی سوچا تھا کہ عید کے روز بیٹھ کے ماریں گے خوش گپیاں، نہ وہ رہی جپیاں نہ رہی وہ پپیاں۔ آپ شاعر بنے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نہ بنے۔ ارے جنید میاں، سٹھیا گئے، چونکہ عید کے روز جو مشاعرہ ہمارا چینل پہ ریلیز ہونا تھا اس کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تو اس مشاعرے کے دوران شمیم میاں کی اور زخمی میاں کی آپس میں ٹھن گئی۔ کس بات پہ؟ بھائی پروڈیوسر صاحب نے کہا تھا کہ تازہ کلام پیش کرنا، زخمی میاں نے اپنی 4000 سال پرانی ایک نظم نکال کے شروع کی اور اس سے پہلے اعلان کیا کہ تازہ کلام پیش کر رہا۔ شمیم میاں چونکہ آپ کو پتا ہے سونگنے کے حوالے سے بہت تیز ہیں،
ابھی انہوں نے نظم شروع نہیں کی تھی کہ ان کو خوشبو آ گئی. کیا نظم ہوگی جس کی خوشبو 4000 سال تک قائم رہی ہے؟ ارے بھائی ابھی مصرع شروع کیا تھا کہ شمیم میاں نے پاس سے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو بہت پرانا ہے. پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ تازہ کلام پیش کیجئے. موصوف فوری طور پہ ہاتھ ہاتھائی پہ اتر آئے. اچھا آپ کوئی تازہ کلام سنا دیتے. جو تازہ ترین نظم ہے موصوف کی وہ 2005 کے زلزلے پہ لکھی تھی. آپ وہی پرانے کلام کو چھٹا لگا لگا کے ہر مشاعرے میں چلا رہے ہیں. جیسے کھیرے پہ سبزی تازہ کرنے کی کوشش کرتا. بھائی اب میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ پروڈیوسر صاحب ان کو کون چکما دے سکتا ہے. انہوں نے بھی ایسی کی زخمی میاں کے ساتھ کہ آج تک 3 دن ہو گئے ہیں بیچارے سٹ پٹا رہے. انہوں نے مشاعرہ ریکارڈ کر لیا. جب مشاعرہ چلا تو موصوف نے سارے خاندان میں اعلان کیا ہوا تھا کہ آج ہمارا مشاعرہ چل رہا ہے. جی ہاں. سب بیچارے براجمان تھے ٹیلی ویژن کے آگے اور ریفریشمنٹ کے طور پہ خربوزے کے سوکھے ہوئے بیج کھا رہے تھے. اعلان ہوا, مشاعرہ شروع ہوا, اعلان ہوا کہ اب کلام پیش کرتے ہیں زخمی میاں, اور ساتھ ہی بریک پہ چلے گئے. جب بریک ختم ہوئی تو کمپیئر نے کہا یہ تھے زخمی میاں, اب سنیے شمیم میاں کا کلام. کوئی تو کہے بابا آٹا لے جاؤ. کوئی تو کہے کوئی تو کہے کوئی تو کہے چھوڑ دو, نہیں کوئی کہتا تو دفع کرو. کوئی تو کہے کہ میں کرتی ہوں پیار تم سے. کوئی تو کہے میں کرتی ہوں پیار تم سے. نہ کہے ہم کون سا کام پہ جاتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بھرپور زندگی گزار رہی ہے. یہ بات ہمارے پاس شمیم. تو زخمی میاں کا ایک شعر بھی ہونے نہیں ہو سکا. ارے بھائی چینل کو اگر ایڈورٹائزمنٹ ملی ہو تو زخمی میاں کیا وہ علامہ اقبال نہیں سناتے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چینل کو واقعتاً زیادہ اشتہار مل گئے ہوں. بھائی پہلے ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے اور ہم نے ری ٹیلی کاسٹنگ دیکھنے کے لیے رات 3 بجے تک انتظار کیا. انتظار. مگر جب دوبارہ نشر ہوا مشاعرہ تو پھر کمپیئر نے کہا اب پیش خدمت ہے زخمی میاں کا کلام. زخمی میاں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا, عرض کیا ہے, تو ساتھ ہی کمپیئر کی آواز آئی یہ تھے زخمی میاں, اب پیش خدمت ہے شمیم میاں کا کلام. جنید صاحب ہم جانتے ہیں وہ جو چینل کا پروڈیوسر ہے وہ اس کا دوست ہے, اس نے جان بوجھ کر میرا تازہ کلام کٹوایا. ارے میاں میں نے نہیں کٹوایا, انہوں نے کہا تازہ کلام سنائے. آپ نے وہی جو 6 سال سے سنا رہے ہیں وہی سنائی جا رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے چینلز پہ اس طرح کے واقعات عام طور پہ پیش آ جاتے ہیں. ارے بڑا کون سا جنید میاں, کمالیہ میں ہمارا ایک لوکل چینل ہے جس پہ سب سے مہنگا اور بڑا اشتہار ایک دہی بلے والے ٹھیلے کا چلتا ہے. کرے اور میری بشتی, اور کرے میری بشتی, کمال بات ہے یار. ارے کیا کر رہے ہو زخمی میاں, دینگا مشتی کرو گے تو یہاں سے بھی کٹ جاؤ گے. اچھا آپ اپنے کلام سے تو ہمیں مستفید فرمائے نا جناب. کوئی تو کہے کوئی تو کہے کوئی تو کہے کہ میں تم سے کرتی ہوں محبت. نہ کہے ہم کون سا کام پر جاتے ہیں. اور کیسے نکلے چاند, کیسے نکلے چاند عید کا اعلان کرنے. پولیس والے لاک ڈاؤن کا کہہ کر ستاتے ہیں, چاند کو بھی ماسک پہناتے ہیں, بتاتے ہیں. باقی سارے ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھائیں مرغ مسلم, اور شاعروں کو شاپروں میں چاول ڈال کر کھلاتے ہیں. ظلم, بلکہ ظلم عظیم. ظلم عظیم تو ہم آپ کو زبانی سناتے ہیں کہ ان چالوں میں بوٹی بھی نہیں ہوتی. ارے واہ, اچھا یہ ظلم عظیم ہے. جی 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 جی, ان کے لیے تو ظلم عظیم یہی ہے کیونکہ یہ پیسوں پہ نہیں, مشاعرہ کرتے ہی چاولوں پہ ہیں. اچھا باقی مشاعروں کے اختتام پر تو وہ لفافوں میں رقوم تقسیم کی جاتی ہے نا, ہمارے ان عظیم شعراء کو شاپر پکڑائے جاتے ہیں. ارے بھائی یقین کیجئے کہ مشاعرہ تو ہم نے لوٹا,
کمالیہ میں آپ کا مشاعرہ تھا تو کمالیہ میں میرا ایک مالی رہتا ہے, اس نے بتایا تھا کہ اصل مشاعرہ تو دھڑکن میاں نے لوٹا. تو آپ تو سنائے نا کچھ حضور. وہ کہیں ان کا مالی ہی تو نہیں تھا جو صف اول میں بیٹھا ہمارے ہر شعر پہ کہہ رہا تھا مزہ نہیں آیا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں, میرا مالی بہرا ہے. ارے اس کو تو پھر یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا. بھئی دھڑکن نے تو کمالیہ میں کمالیہ کر دیا. چلے ہمیں بھی کچھ کمالیہ کر کے دکھائیں نا. میرے میاں ایسی غزل پیش کی کہ لوگ باغ و بہار ہو گئے. ارشاد ارشاد ارشاد. عرض کیا ہے جی جی ارشاد. آپ تو مرغ مسلم وہ اڑائے ہائے, ہائے ہم تھے مہمان ہمیں دال کھلائے ہائے. شمیم میاں خوراک کا گلہ شکوہ بھی سر میں کرنا چاہیے. کیا کہنے؟ کیوں نہیں؟ میں میرے ساتھ میرے یار کھڑے تھے تینوں, اس نے مڑ کر کسے جانے کہا بائے ہائے. ہائے ہائے. میں میرے ساتھ میرے یار کھڑے تھے تینوں, اس نے مڑ کر کسے جانے کہا بائے ہائے. اچھا ہے. ہم نے سوچا تھا تیرے شہر میں آنے کا ابھی, ہم نے سوچا تھا تیرے شہر میں آنے کا ابھی, بڑھ گئے پھر سے مکانوں کے کرائے ہائے. میاں یہ حاصل غزل شعر ہے اور آپ کی نظر ہے, آپ کی نظر. گھر کا ماحول میرا کم نہیں تھانے سے کہیں, روب بیگم جو میری مجھ پہ جمائے ہائے. 1000 روپیہ عیدی بھی نہ ملی, کہنے کو 3 چچا اور 4 تائے. جن کو کہتے تھے کبھی چٹیاں کلائیاں دھڑکن, چٹیاں کلائیاں وے او بیبی تیری چٹیاں کلائیاں وے, جن کو کہتے تھے کبھی چٹیاں کلائیاں دھڑکن, اب وہ لگتے ہیں کسی اونٹ کے پائے ہائے. محفل لوٹ لی. وہ بچے کو بولو چائے تو لائے ہائے ہائے. تمنیا میاں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم نے کیا کہنا ہے جنید میاں, جن پاویوں کی بات ہوئی ہے اگر وہ گل گئے ہیں تو لے آئیے. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑا کمال کا ایک صدارتی آرڈیننس آیا ہے, پتہ کیا ہے وہ؟ کہ کوئی بھی اولاد, کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو کسی بھی صورت میں اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا, چاہے وہ گھر اس کا ہے یا ماں باپ کا ہے, گھر سے نہیں نکال سکتا. اس پر سزا بھی ہے, جرمانہ بھی ہے. اچھا بھائی جان, اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آئیں جو بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے, لیکن یہ خبر بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور ایک طرح سے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. ایک عرصے کے بعد فلمی دنیا کے حوالے سے بہت ایک خوشکن خبر ملی ہے. جی. وہ یہ ہے کہ نیو یارک سٹی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پاکستان کی مختصر دورانیے کی, 31 منٹ کے دورانیے کی ایک فلم دریا کے اس پار نے ایک نہیں اور بیسٹ لیڈنگ ایکٹر, یہ تینوں ایوارڈ جو ہیں یہ اس فلم نے جیتے ہیں. اور بڑائی بھی کسی بچی نے ہے. ہاں, اور بچی کا آئیڈیا تھا اور بڑا میچورلی ایسے اس کے, اگر آپ کوئی کلپ دیکھیں نا, اور اس فلم کی سب سے خوبصورت بات جو میں نے تھوڑے بہت اس کے کلپ دیکھے ہیں اور کچھ انفارمیشن گیدر کی ہے, عام طور پہ پاکستان کی ان فلموں کو عالمی سطح پہ کچھ تھوڑی بہت ریکگنیشن ملتی ہے جس میں کوئی مخصوص ایک ایجنڈا جس پہ ہم اعتراض بھی کرتے ہیں وہ اگر شامل کیا جائے, جس میں یورپ کے لیے یا بیرون ملک جو ہیں وہ تھوڑا سا مسالہ شامل ہو پاکستان کے خلاف. تو اس فلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس فلم میں چترال جیسے علاقے میں بچیوں کی تعلیم کو موضوع بنا کر اس کو اجاگر کیا گیا. بس یار قسمت کی بات ہے میرے ویرا, کووڈ کی وجہ سے گل رہ گئی ہے, ورنہ یہ نے اس دفعہ 4 فلمیں کی تھی تو ایک کدی کو تو آسکر میں لی جانا. بس آسکر باسکر یہ لینا شروع ہو گیا. اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا میری بات سنو. اچھا, یہ فلم بھی کسی نہ کسی انداز میں ایک فیملی پرابلمز اور فیملی ویلیوز سے جڑی ہوئی ہے, اور میں آج بات بھی اسی حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ روز
بین الاقوامی سطح پر فیملی ڈے منایا گیا ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں فیملی ویلیوز کا اپنے آپ کو ہم سپوکس پرسن سمجھتے ہیں تو وہ حسب حال ہے. ہم قدم قدم پہ ہر دوسری بات میں فیملی ویلیوز کی بات کرتے ہیں، خاندانی اقدار کی بات کرتے ہیں، مل جل کر رہنے کی بات کرتے ہیں. تو اس دفعہ جو اقوام متحدہ نے بھی فیملی ڈے کے حوالے سے جس بات کو موضوع بنایا ہے نا، وہ وہی ہے جس کا ہم ہر تیسرے چوتھے دن ذکر کرتے ہیں، وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال، کہ یہ چیز جو ہے یہ فیملی ویلیوز کو کس طرح برباد کر رہی ہے، یہ کس طرح فیملی ویلیوز کو توڑ رہی ہے. کہ پہلے یہ ایک چونکہ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سکھا بھی بہت کچھ رہا ہے، مگر یہ بھی چونکہ ایک ثقافتی آدمی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر میں کھنگن والا بابا ہوتا ہے نا، وہ ادھر نال بہت ہی اکڑ والی گل سکھا. اچھا عزیزی، یہ بھی آسکر ایوارڈ تو بہت دور ہے، کیا مجھے لکس ایوارڈ مل سکتا ہے؟ نہیں، ویسے آن اے ویری سیریس نوٹ کہ اگر آسکر کے بعد کوئی بھی ایوارڈ ہوتا لیکن صابن کے نام پر نہ ہوتا نا، آپ مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہو. صابن کا کیوں نہ ہو، یہ جو برتن دھونے والے صابن ہیں، ان کا اگر ایوارڈ شروع ہوا تو وہ تو اسی کا ہے. تھینک یو عزیزی، تھینک یو. ویلکم ویلکم. He is taking your چیزا. یار چیزا کیوں بھائی، حد ہو گئی ہے تمہارے والی. کوئی بھی پروڈکٹ اپنا ایوارڈ شروع کر سکتے ہیں. ہم بار بار یہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی مسئلہ درپیش نہیں ہے کہ فیملی ویلیوز جو ہیں کمزور ہو رہے، بلکہ ہمارا شمار تو الحمدللہ بھی ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر فیملی ویلیوز کو بہرحال اہمیت دی جاتی ہے، لیکن دنیا کے دیگر ملک اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. تو ہمارے ہاں بھی اب دیگر ملکوں کی نسبت تو بہت اچھی صورت ہے، لیکن پھر بھی فیملی ویلیوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا جو فیبرک ہے، ان کا جو تانا بانا ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی فکر مندی سے ہی کام لینا ہوگا. ایک اخباری سروے کے مطابق 2010 میں ہم 4 گھنٹے ہمارا فیملی ٹائم ہوا کرتا تھا. تو اب 2021 ہے تو 10-11 سال بنتے ہیں، تو یہ اب اتنے عرصے میں ہی اب ہمارا جو فیملی ٹائم ہے وہ 4 گھنٹے سے کم ہو کر بمشکل 1 گھنٹہ رہ گیا. 1 گھنٹہ. ہاں جی، بہت زیادہ عجیب سی صورتحال ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے یہ ایمان میں شامل ہے کہ جو بیجیں گا سو وڈیں گا. تو بچوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بزرگ جو ہیں ان کو ہم اکیلا چھوڑ رہے ہیں، خود بھی کلے ہوتے جا رہے ہیں. بھائی بزرگوں کو، آپ کے جو بڑے ہیں بزرگ گھر کے اندر، ان کو صرف آپ کی توجہ چاہیے، اور آپ نے ساری توجہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ لگا لی ہے. یہ یہ اس حوالے سے بڑا زبردست صدر مملکت کی طرف سے ایک آرڈیننس آیا ہے، اکثر لوگوں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی کیونکہ ہم ان چیزوں کو سیاسی چٹخارے ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اسی ہفتے میں بڑا کمال کا ایک صدارتی آرڈیننس آیا ہے. پتہ کیا ہے وہ؟ کہ کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو کسی بھی صورت میں اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، چاہے وہ گھر اس کا ہے یا ماں باپ کا ہے، گھر سے نہیں نکال سکتا. اس پر سزا بھی ہے، جرمانہ بھی ہے، اور یہ اختیار جو ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے. اور ماں باپ کی گھر میں اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسی آرڈیننس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر گھر ماں باپ کا ہے تو وہ اپنی اولاد کو نکال سکتے ہیں نافرمانی کی بنیاد پر، اور اولاد کو بھی جرمانہ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری کارروائی کا مجاز جو ہوگا وہ کوئی ہائی کورٹ لیول کا جج نہیں ہوگا، ڈپٹی کمشنر کر سکے گا. بڑی زبردست بات. قانون تو اچھا بنا ہے مگر تم اپنی حرکتیں بھی ٹھیک کر دو. اچھا، اب تم اندازہ کرو کہ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ صرف لاہور اور کراچی میں ان 5 مہینوں کے دوران 243 کیس ایسے سامنے آئے ہیں جہاں پہ بزرگوں کو یعنی ماں باپ کو ان کی اولاد نے گھروں سے نکال دیا، اور 200 کے قریب ایسے ماں باپ ہیں جو ایدی اولڈ ہوم میں پہنچے ہیں. ان 5-6 مہینوں کے دوران کی بات کر رہا ہوں میں، اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے شاید یہ آرڈیننس ہے. واقعی سیریسلی یہ بڑی سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور بچوں کو یہ التجا ہے، مشورہ ہے، اور بڑا ہی مفید مشورہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے دادی دادا، نانی نانا، کوئی بھی بزرگ جو گھر میں ہیں آپ کے، ان کو ٹائم دیں. خدا کے واسطے ان کا ادب کریں، ان کو ٹائم دیں،
ان سے پیار کریں, یہی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں پتہ نہیں وہ کسی ایک ایکٹر کا سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ کہتا تھا کہ ہم جب بہت غریب تھے تو ایک ہی کمرے میں سارے سوتے تھے, تو کہتا ہے کہ وہ جب کسی کو پیاس لگتی تھی تو وہ کھانستا تھا تو اس کو صرف کھانسنے سے پتہ چل جاتا تھا ماں کو کہ میرے فلاں بچے کو پیاس لگی ہے, اور اٹھ کے وہ پانی کا گلاس لے آتے. باپ کھانستا تھا تو بیٹا اٹھ کے, اسی ایک ہی کمرے میں سوئے ہوتے تھے سارے, کہتا وہ اٹھ کے باپ کو پانی پلا دیتا تھا. کہتا پھر پیسے آتے گئے, ایک کمرے سے 2 کمرے اور 2 سے 4 کمرے بن گئے, ایک گھر سے 2 گھر اور 2 سے 4 گھر بن گئے. لیکن حالت یہ ہو گئی کہ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ چوتھے گھر میں ماں بیمار پڑی ہوئی ہے اور پہلے گھر میں بیٹے کی کیا حالت ہے. ہاں جی, فاصلے جو بڑھ گئے. جب سارے ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے تو پل پل کی خبر ہوتی تھی, اور پل ہی ہوتا ہے جو صدیاں بدل دیتا ہے. یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی, ایک پل, ایک لمحہ ہوتا ہے جو باپ کو آپ پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمتیں کر دیتا ہے, آپ کی نسلیں بدل دیتا ہے. ماں کی آپ کو خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحہ ہی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے. اچھا بھائی جان, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ اقوام جو ہیں وہ فیملی ویلیوز کے حوالے سے یا اکٹھے رہنے کے حوالے سے بہت پریشانی کا شکار ہیں, تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی اپنی طرف سے مفروضے کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ بل کلنٹن نے صرف فیملی ویلیوز کی بیس پہ اس کا نعرہ لگا کے الیکشن لڑا تھا, اور کئی امریکی صدور نے فیملی ویلیوز کے نام پر الیکشن لڑا ہوا ہے. امریکی ریاست غالباً ٹیکساس میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ ایک ہی گھر میں 3 نسلوں کے لوگ موجود رہتے ہیں, یہی ہے نا فیملی ویلیوز کو جوڑ کے رکھنا, تو 3 نسلوں کے لوگ اگر رہتے ہیں تو وہ تعداد پر منحصر ہے, ان کو $500 سے لے کر $1200 ماہانہ وظیفہ ملتا ہے. ہوگے اگر تمہارے کوئی 14-15 بچے ہوتے, ان کے آگے سے 20-20 بچے ہوتے تو تم بل گیٹس کو پار کر چکے ہوتے. ہاں جی, یار گوگا کہ خرگوش ہے, اتنے بچے اس کے کہاں سے. لیکن اس کے لیے گھر بھی تو 18 مربعوں پر مشتمل ہونا چاہیے. لیکن ہماری حکومت کہتی ہے بچے 2 ہی اچھے. ناظرین, یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مینوں ڈولی تے جدوں بٹھان لگے نے میں اڈیاں رگڑن لگ پئی سان, نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. نہیں تو تے تاں روندی سے نا, بچاری اچھی اچھی آنکھیں, بابلا انہوں نے میری روٹی پوری نہیں کر سکنی. اور بابلا نے کہا بیٹا جی میں پوری کیتی ہے, وہ میں جاننا یا میرا رب جاننا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماضی کی چند یادیں تازہ کرنے کے لیے ہماری بزرگ خواتین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ بڑے دنوں کے بعد یاد کیا ہے تم نے. بھاجی میں نے تو کئی بار آپ سے درخواست کی ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ فرما رہی تھی کہ آپ کے پوتے کی شادی ہے غالباً, تو وہ خیر خیریت سے انجام پا گئی؟ وہ بھتیجے میرے کا بیٹا تھا. اچھا, وہی حیران ہو گئی ہوں میں تو. یہ جو یہ علاقہ ہے ڈیفینس, ادھر ڈیفینس میں ان کا گھر ہے, اور وہی 6-7 دن شادی نہیں ختم ہو رہی, اور 7 دن کے اندر اندر میرا خیال ہے 6.5 دن صرف ڈانس ہی ہوتا رہا ہے. میں حیران رہ گئی, میں نے کہا بھائی یہ میرے بھتیجے کے بیٹے کی شادی ہے یا پپو سمراٹ کے بیٹے کی شادی؟ ماں جی آپ کے دور میں بھی ڈھولک وولک تو ہوا کرتی تھی. ڈھولک الگ بات ہے, اب تو رسم و رواج ہی کچھ علیحدہ ہو گئے ہیں. اور بلکہ وہ ڈھولک بھی محلے میں ہی کسی گھر میں ہوتا تھا, تو وہ لا کے اس کو بچیاں ہاتھ اس پہ مار رہی ہوتی تھی, اور یہ ٹپے مائیے اس طرح کے گانے وانے گا لیتی تھی. اب تو بھائی حیران ہو گئی ہوں میں. کہتی ہیں اماں ابھی تو ریہرسل ہو رہی ہے, ابھی تو شادی کو 10-12 دن رہتی ہے. ریہرسلیں کرتی ہیں پہلے. ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਦਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਂਸ. ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ. ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਣਾ ਹੈ,
میں تے آپ پا کے جانا ہے, میں نہیں جانا اتھے, میں جو جانا اب تو ہے. میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ مہندی والے دن کہتے ہیں جی کہ ہم نے 75 سوٹ سلوائے ہیں ایک ہی رنگ کے. وہ سارے کزن اور سارے دوست جو ہیں وہ ایک ہی کلر کا اور ایک ہی طرح کا سوٹ پہنے. میں نے کہا بھائی مہندی کی تقریب ہے یا کوئی محکمہ بن گیا ہے جو ایک ہی وردی میں پھر رہا ہے. اب تو خرچے نہیں ختم ہوتے جنید بیٹا, اتنے خرچے پڑ گئے ہیں. جب میری شادی ہوئی ہے مجھے یاد ہے نا, ڈھولک بجی وہی پرات تھی جس میں آٹا گوندھ لیتے تھے, وہی رات کو بجا لیتے تھے. ہاں مجھے یاد ہے گوگی کی شادی پہ تو صرف بانسوں کا ہی خرچہ ہوا. کیا مطلب بانسوں کا؟ 3-4 دفعہ تو جب ڈولی اٹھائی تو بانس ٹوٹ گئے. پھر میرا خیال ہے 4تھی-5ویں دفعہ ادھر کوئی یہ بانسوں پھٹوں کی دکان تھی, ادھر سے جا کے کسی سیانے نے تگڑے بانس لیے, پھر اس سے اٹھائی ڈولی اور ساتھ دعا بھی کی تو اٹھائی گئی. میں کہا لوہے کے گارڈر دیے تھے آخر. ہاں بہو جنید ہے میں بانساں تے رپیے لاندے رہے نے. چنگا پلا مینوں یاد ہے مجمع چو ایک بزرگ کہندا ووٹی چکو تے ٹرالی چ رکھ لو. بہ جانی دمے دی دوائی ٹائم نہ کھا لیا کر, اگلیاں دے وچ نقص کڈنی. تینوں کی پتا ہوئے میرے ویاہ دیاں نا تو تے ساڑی بن کے آئی سن. خواہ اس کو مذاق نہ کرو. بات ہو رہی تھی اخراجات کی. بھائی دیکھو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کرے ضرور, ہاں جی, مگر یہ خام خواہ کی جو رسومات بڑھا لی ہوئی ہیں نا ان لوگوں نے, اس سے میں سمجھتی ہوں صرف پیسے کا ہی ضیاع نہیں. اما جی میرا خیال ہے کہ یہ نت نئی رسموں کو محبت کے اظہار کا نام دینا اس سے بھی بڑی زیادتی ہے. وقت علیحدہ ضائع ہوتا ہے, غریب آدمی کے دل علیحدہ ٹوٹ رہے ہو. ارے بھائی خوشی مناؤ ضرور, اگر آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے تو وہ بانٹ کے خوشی لے لو. کسی کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ اپنے آپ پہ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ملتی. پہلے وقتوں میں جب سادہ طریقے سے شادی کی جاتی تھی تو لوگ زیادہ انجوائے کریا کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو, مل بیٹھ کے اس طرح کے شغل, اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, اتنا پیار محبت ہوتا تھا شادیوں کے اوپر. اور پھر میں تو حیران ہو گئی ہوں سن کے, بھئی لاکھوں روپے کا دلہن کا جو ہے سوٹ بن رہا ہے. ہمارے زمانے میں جنید بیٹا پوری بارات میں دلہن کی ایک ہی نشانی ہوتی تھی, سرخ جوڑا, اور اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی تھی, صرف اس کے رنگ کی طرف دھیان ہو. وہ والا سرخ سوٹ میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. نہیں دے دے وہ سوٹ کسے نو, ہن تو کیڑا وہ سوٹ دے چ گانا کرنا ہے. اس کی اتنی قیمت ہی نہیں ہوتی تھی نشانی کے طور پہ. اور پھر جنید وہی سوٹ پیار بڑھانے کے لیے, اپنائیت بتانے کے لیے, اور ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک رابطہ رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے سوٹ پھر بہوؤں کو پہنا, اور پھر ہماری بہوؤں نے آگے اپنی بچیوں کو پہنا. بات یہ ہے کہ یہ پیسہ لگانے سے خوشیاں نہیں ملتی, خوشیاں تو دل سے حاصل کی جاتی. آنٹی گوگی نے تو اپنا سرخ سوٹ جو ہے وہ کاٹ کے سارے محلے کے سوٹ بنا دیے تھے. نہیں, اس کے تو میرا خیال ہے سوٹ کی بعد میں کنوپی بنوا لی تھی. ہن تے بہو جنید پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں رسماں نکل آئیاں نے. اے ووٹی دے کولوں پیچھے چول سٹاندے نے. اے گوگی دی بھتیجی دا ویاہ تے پیچھے گوگی کھلوتی سی, او ووٹی نے پیچھے چول سٹے تے گوگی گالاں کڈن لگ گئی. کیوں کہندی اوتے دال کنے پانی سی. بس غیروں کی رسمیں ہمارے اندر گھس آئیں. صحیح کہنی ہے بہن. کوئی دیکھو خدا کے واسطے کچھ عقل کرو. جو رسم و رواج ہمارے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ نہیں کرنے چاہیے, پورے ضرور کریں, مگر دوسروں کی رسمیں آپ اپنا لیں گے تو پھر اپنی شخصیت آپ لوگوں کی کہاں جائے گی. دلہن کا شرم کے مارے برا حال ہوا ہوتا.
شرم سے دلہن بیچاری چھوئی موئی بنی ہوتی تھی. اب تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی جس شادی کی میں بات کر رہی ہوں جی بھائی آخر پہ دلہن اور دلہا اٹھ کے ناچنا شروع ہو گئی. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا ارے یہ کیا؟ کہتی ہیں ماں اب تو ہر شادی پہ یہ ہوتا ہے. بھائی اتنی شرم حیا، دلہن کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے. اس کے تو منہ سے وہ 3 لفظ قبول ہے بڑی مشکل سے نکلتا ہے. قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ہوتی دلہن کی. ماموں یا تایا یا چاچو اٹھا کے بچی کو دلہن کو ڈولی میں بٹھاتے تھے. یاد ہے مجھے اچھی طرح جب یہ خورشید کی شادی ہوئی ہے تو اس کا ماموں اس کو جب اندر سے اٹھا کے لایا ڈولی میں بٹھانے کے لیے تو دولہے کا باپ بولنا شروع ہو گیا. اس نے کہا بھائی ہم نے جانا ہے دلہن لے کے آؤ، آپ اندر سے سامان اٹھا کے لا رہے ہیں. اور تو پھر اس کے ماموں نے تھوڑا سا دوپٹہ اوپر کر کے دکھایا بھائی لڑکی ہے. نہیں صفیہ مینوں یاد ہے جدوں میں دلہن بنی سا مینوں ڈولی دے جدوں بٹھان لگے نے میں اڈیاں رگڑن لگ پئی سا. نہیں میں نے نہیں جانا نہیں تو تے تاں روندی سے نا بچاری اچھی اچھی آنکھیں بابلا انہوں نے میری روٹی پوری نہیں کر سکتی. اور بابلا نے کہا بیٹا جی میں پوری کیتی ہے وہ میں جاننا یا میرا رب جاننا. نہیں اس کے والد نے پھر اسے تسلی دی بیٹا اسی لیے تو تمہیں تندور والے کے ساتھ بھی آیا ہے. اصل میں ماں جی آج کل کی نسل کہتی ہے کہ شادیوں میں رونق یہی ہوتی ہے، پہلے کی شادیاں تو پھیکی ہوتی تھیں. نہیں بیٹی یہ بات نہیں ہے، بہت رونق لگتی تھی، بڑی محبتیں بہت پیار ہوتا تھا سب میں، ساری رسومات ہوتی تھی مگر اپنی ہوتی تھی، غیروں کی رسمیں نہیں تھی ہوتی. اور صرف یہ ہے کہ شرم حیا کے دائرے میں رہ اور سادگی کے ساتھ ہوتی تھی اصل بات. سادگی کے ساتھ. اور پھر صرف یہی نہیں کہ پیسہ لگا کے ہی رونقیں لگتی، غریب آدمی کو، غریب بہن بھائیوں کو، ماڑے محلے داروں کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے. اور جب یہ شادی کا یا کسی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو کوئی تقسیم ہوتی نہیں تھی، سب ایک جیسی خوشی منا رہے ہوتے تھے. اور سارے کے سارے جو ہیں وہ گھر کے فرد گنے جا رہے ہو. یہ خورشید آنٹی بتا رہی تھی کہ میرے باپ نے تو بڑے فخر سے کہا تھا کہ شادی پر میرا ٹکا بھی خرچ نہیں ہوا، صرف میں نے بیٹی دی ہے بس، باقی سب کچھ پورے گاؤں نے مل کے کیا ہے. ہاں بیٹی ہاں، یہ تم لوگ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہو جب ماضی کی یادیں دہراتی ہو تو میں بڑا خوش ہوتی ہوں. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ سارے علاقے کے لوگ دودھ پہنچا رہے ہیں شادی والے گھر میں، اپنی چارپائیاں، اپنے بسترے، اپنے دروازے کھول دیتے تھے کہ بھائی ادھر آ جاؤ مہمان، ہماری طرف آ جاؤ. زیادہ رونق ہوتی تھی بیٹے. اب تو شادی ہال میں جاتے ہیں اور گھنٹے ڈیڑھ میں خوشی ختم ہو جاتی. ہمارے دور میں تو گھروں میں رونقیں لگتی تھی، سارے محلے دار اس میں حصہ ڈالتے تھے. 2 مہینے پہلے تو سدے دن چلے جاندے سی بیاہ تے بڑا. ہاں یہ دیکھو نا یہ بلاوا جو ہوتا تھا جو سدا جسے ہم کہتے تھے جی وہ بھی ایک بڑی پیاری رسم ہوتی تھی، اس میں ہی ملنا جلنا شروع ہو جاتا تھا. اب تو فون کے ذریعے میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے تو TCS کرا دیتا ہے. ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕੀਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾਂ ਹੈ. یہاں ملے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. اس سے نہیں ماسک پہنانا چاہیے، اس سے اتارنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آکسیجن ملتی. جی جی اور جن نے لایا انہوں یہ نہیں پتا انہوں وائرس نہیں لگتا، انہوں امرود لگتے.
اچھا بھائی جان، تصویروں اور ویڈیوز کے سیگمنٹ میں میں خاص طور پہ اپنے پیارے بھائی کے لیے ایسی تصویریں ڈھونڈتا ہوں، ویڈیوز ڈھونڈتا ہوں جس سے آپ کو کچن کے کام میں مدد مل سکے. میرے ذہن میں فوری طور پہ جو پہلا بات، کوئی بھی کچن انوینشن، کوئی بھی انوویشن دیکھتا ہوں نا کچن کے، پہلا نام آتا ہے فوری طور پہ عزیزی کا. پہلا ان کا شوق ہے نا مجھے بہت. یہ دیکھیں جی ذرا آئندہ، یہ آپ کی سہولت کے لیے. واہ، یہ دیکھیں، آپ کے ہاتھ جلتے تھے نا، آپ روزانہ آتے تھے، میں آپ سے پوچھتا تھا یہ کیا ہوا ہے، تم نے کہا تھا آج بھابھی کے گھر والے ہیں ادھر زیادہ پکوڑے نکال لیے. تو وہ یہ دیکھیں، آئندہ کے بعد آپ یہ کیا کریں، بوتل لے کے اس کے آگے فوک لگائے ہوا کانٹا. اچھا، آپ کی بھابھی کے گھر والے آئے تو آپ کی بھابھی مجھے کہتی ہے پکوڑے نکال دیں. ہماری بھابھی کے گھر والے آئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیں. تو جنی دیر رہی دینا بیچارہ سامنے پٹھان نہ بہ کے گلا کر دے. اچھا بھائی جان، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے سسرال والے دنیا میں واحد سسرال والے جو میرے گھر میں مجھے ملنے کے لیے آتے. ہاں جی ہاں جی، شکایتیں ہی انیاں ہوندیاں وہ. یہ ہے صاحب کرنا دے اصلاح بہتری. نہیں تو آپ نہیں چاہتے گاڑی خراب ہے کیا؟ اچھا جی، اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا فیملی میٹر، میں نہیں بولتا. اس دی اپنی فیملی 36 مسائل بنے. روز بیچارہ اس مصیبت پھنسیا ہوندا ہے کہ کان پھاڑنا تے الٹ بازی لگ جاندی. اچھا، تم نے نوٹ کیا فیملی میٹر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پیٹ پہ تھا، اس کے نزدیک فیملی میٹر صرف پیٹ ہے. اچھا بھائی جان، ایک ویڈیو دیکھیں. یہ دیکھیں، نئی ٹیکنالوجی ہے ایک طرف، اور گدن آج کل ہر طرف ایک ہی شور ہے، ایک ہی نصیحت ہے، ماسک پہن کے رکھیں، خدا را ماسک پہن کے رکھیں. اور ان عید کی چھٹیوں میں تو بہت ہی زور دیا جا رہا ہے. تو لیکن پھر بھی کچھ باتیں تو ایسی ہیں نا جن پر اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، دیکھیں وہ انسانی چہرے کی جھاڑی ہے، اس کو ماسک پہنا دیا. حالانکہ اس سے نہیں ماسک پہنانا چاہیے، اس سے اتارنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آکسیجن ملتی. جی جی، اور جن نے لایا انہوں یہ نہیں پتا انہوں وائرس نہیں لگتا، انہوں امرود لگتے. ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ. اس کی آنکھیں کدھر ہیں؟ پودے کی آنکھیں نہیں ہوتی بھائی جی، ورنہ جنہ ایتھے تانگے کسی ہور باغ چ نہ ٹر جاندا. نہیں، آنکھیں ہیں، سپرے ہوا ہوا ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہیں. ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ. گوگا بھی ایک درخت ہے. اچھا بھائی جان، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، سنا بھی ہوگا کہ ڈاکو کو فلاں چیز سے ڈرا کے بھگا دیا. لیکن یہ ویڈیو میں نے پہلی دفعہ دیکھا. گاڑی اوپر چڑھا دی یا ہاں ایسے. لیکن یہ دیکھیں، یہ کیا جی؟ یہ تھا آج کا حسب حال. اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ جتنا لوگ غصے اور غور سے ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ٹکرانے سے پہلے دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہ ہو. زبردست. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.